کسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ دوغلی سیاست کا پرچار کرنے والے بتائیں کیا جنوبی وزیرستان میں شہید ہونے والے 16 جوانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا ہم تماشا دیکھتے رہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی نے کہا 2021 میں کس کے کہنے پر فتنۃ الخوارج کو دوبارہ آباد کیا گیا؟ قانون نافذ کرنے والے آج ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دے رہے ہیں۔ جو لیڈر صلاحیت سے عاری ہو، غلطی سے نہ سیکھے، سمجھتا ہو اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ انتشاری سیاست کے بجائے کرم کے مسئلے پر توجہ دیں، پیچیدہ قبائلی مسئلے کا ملبہ اداروں پر نہ ڈالیں۔ بیڈ گورننس کی وجہ سے کرم تنازع طول پکڑ گیا، مسئلہ صوبائی حکومت کو ہی حل کرنا ہے۔ کرم کے حالات پر کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسلحات جمع کرنے کے نقطے پر ڈیڈ لاک، 6 قبائل کے قائدین اسلحہ جمع کرنے پر رضامند، پوری قبیلہ بھاری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں۔ مرکزی شاہراہ اور دیگر سڑکیں کھولنے کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے بتایا معاہدے پر 1-2 دن میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے امید ہے مسئلے کا جلد پرامن حل نکل آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس جاری، 6 پروازوں کے ذریعے 145 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت دی گئی۔ پارا چنار میں احتجاجی دھرنا جاری۔ مسئلہ کرم کا احتجاج کراچی میں 13 مقامات پر دھرنے، ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہری رول گئے۔ ناطق خان کے قریب احتجاج کے باعث ایئرپورٹ جانے والی سڑک بند۔ ملیر 15 میں دھرنے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل۔ کرنگی 2.5 نمبر اور اسٹیل ٹاؤن میں روڈ پر احتجاج، عباس ٹاؤن کے قریب دھرنا۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ کامران چورنگی چاروں طرف سے بند، نمائش چورنگی پر احتجاج کے باعث ٹریفک کی عام طرف معطل۔ 5 اسٹار چورنگی، انچولی اور سوجانی ٹاؤن جانے والے راستے پر بھی احتجاج۔ شاہراہ پاکستان سوراب گوٹ والی ٹریک بند، ناظم آباد میں رضویہ کے قریب بھی سڑک بند۔ مشکل میں پھنسے شہریوں کی حکومت سے ٹریفک کا مسئلہ حل کرانے کی اپیل۔ پارا چنار کے مسئلے کا حل وہیں ہے کراچی یا سکھر میں نہیں، سڑکیں بند کر کے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سڑک نہ کھولی گئی تو پھر لوگوں کی تکلیف دور کرانا ہمارا فرض ہے۔ پیپلز پارٹی ملٹی کوٹس کے حق میں نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ خود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے، پاکستان کے خلاف عالمی سازش تیار ہو رہی ہے، مقابلے کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا گھڑی خدا بخش میں خطاب، کہا پیپلز پارٹی پاکستان کے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونے دے گی۔ مخصوص لابی چاہتی ہے ایسی حکومت آئے جو اقتدار کے لیے ہر چیز پر سمجھوتہ کرے۔ جو لوگ آج بیانات داغ رہی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے دشمن ہیں، جو اسرائیل کی حمایتی ہیں۔ بیانات سے متعلق بانی پی ٹی آئی وضاحت کریں۔ بلاول بھٹو نے کہا حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں، حکومت کے پاس مشاورت سے اجتماعی فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ ہم سلیکٹڈ ہیں، نہ فارم 47 والے۔ ہم صرف عوام کو جواب دیں گے، ہمیں کسی کرسی اور وزارت کا شوق نہیں تھا۔ ہم نے ایک معاہدے پر دستخط کی، آپ کو ووٹ دلوائے، افسوس کہ اس معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا۔ نو مئی کے اصل منصوبہ ساز کو سزا ملنے تک انصاف کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ 9 مئی افواج نہیں عوام کا مقدمہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ، کہا کوئی بھی فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ فوجی عدالتوں نے آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجرموں کو سزا دی۔ سزا پانے والوں کو آرمی چیف، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے۔ بیانیہ بنایا جا رہا تھا 9 مئی پاک فوج نے کرایا، ایسا ہے تو اب سزائیں ملنے پر تو ان عناصر کو خوش ہونا چاہیے۔ نومبر سازش کے پیچھے سوچ سیاسی دہشت گردی کی ہے۔ دھاوا بولنا، پولیس اور رینجرز کو شہید کرنا سیاسی دہشت گردی ہے۔ جب سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی تو انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا جس کا مقصد جگہ سائی سے توجہ اٹھانا اور انتشار کو ہوا دینا تھا۔ آرمی چیف کہہ چکے ہیں ایک پاکستان کی جان افغانستان پر مقدم ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کو پڑوسیوں پر فوقیت نہ دے۔
پاکستان دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ DGISPR کا کہنا ہے آرمی چیف کا واضح موقف ہے، پاکستان کو دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر تحفظات ہیں۔ افغان سرزمین سے خوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بھارت کے خطے میں اپنی اجارہ داری کے لیے اقدامات سے بخوبی واقف ہیں۔ تمام فالس فلیگ آپریشن کی اطلاع را سے جڑے فیک اکاؤنٹ سے دی جاتی ہے۔ کالعدم TTP افغانستان سے پاکستان میں حملے کر کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے۔ کالعدم TTP کا افغانستان سے آپریٹ ہونا قبول نہیں۔ سرحد پار سے دہشت گردی کی پالیسی نہیں چل سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا خطے میں امن کے لیے افغانستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف بات چیت ہو اور دوسری طرف TTP کو کھلی چھوٹ دی جائے، یہ ممکن نہیں۔ خواہش افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پارچرار میں ادویات پہنچائی ہیں۔ کے الیکٹرک کا صارفین سے اربوں روپے کی اضافی وصولی کا اعتراف۔ کے الیکٹرک نے اضافی وصولی واپس کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دے دی۔ کراچی کے صارفین کو بجلی کی قیمت میں ₹4.98 فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ کے الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا 15 جنوری کو سماعت کرے گا۔ فیصل آباد کے علاقے تانگیا والا میں دھند کے باعث گاڑی گنے کی ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ خاتون اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 3 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق لاہور کا رہائشی خاندان موٹر وے سے اتر کر تانگیا والا جا رہا تھا۔ ٹریکٹر ٹرالی کو تحویل میں لے کر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے، 3 زیر حراست ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزمان اسد اور شفیق کو رائیونڈ کے علاقے میں ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزمان کے نامعلوم ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ زیر حراست ملزمان موقع پر ہلاک ہو گئے۔ آرگنائز کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ زیر حراست ملزم رفیق اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر مارا گیا۔ سہونی فورسز نے غزہ میں پھر حملے تیز کر دیے۔ کمال عدوان اسپتال کے قریب عمارت پر وحشیانہ حملے میں 50 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں گھر پر بمباری میں 9 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں 3 روز میں شدید سردی سے ٹھٹر کر 4 بچوں کی موت ہو چکی۔ جرمن سفیر کا کہنا ہے سردی سے معصوم بچوں کے بعد اگر ہمیں نہ ہلا سکیں تو ہم بیت لحم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھتے۔ روس نے میزائل حملے کے بعد آذربائیجان کے مسافر طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی۔ ڈیلی میل نے دعویٰ کیا روس نے آذربائیجان کے طیارے کو سمندر میں گرانے کی کوشش کی۔ آذربائیجان کی تحقیقات سے پتہ چلا طیارہ روسی میزائل کا نشانہ بنا۔ یورو نیوز کا کہنا ہے پائلٹ روسی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کے لیے گڑگڑاتا رہا لیکن اسے اترنے کی اجازت نہیں دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق روسی ایئر ڈیفنس سسٹم آذربائیجان طیارے کے حادثے کی وجہ بنا۔ طیارہ اس مقام پر گرا جہاں روس نے یوکرینی ڈرون حملہ کے خلاف فضائی دفاعی نظام استعمال کیا۔